اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ مہمونہ ولید دنیا کی نظر میں ایک مجذوب، ایک پاگل عورت تھی، لیکن اصل میں وہ ایک بہت بڑی ولی کامل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بندی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں محبت کی کہانیاں بھی ہیں اور سبق آموز باتیں بھی۔ ہماری تاریخ کا بہت بڑا اور خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے نہ جانے کیوں ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ وہ ایک دن بیٹھے کچھ مبارک احادیث پر غور و فکر کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں نکاح کر دے گا۔ وہ اس حدیث پاک پر غور کرنے لگے تو ان کے پریشان دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو نکاح نہیں کیا، تو اس حدیث کی روشنی میں جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ عبداللہ بن زید نے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ، جنت میں میری بیوی کون ہوگی مجھے دکھا دے، کون میری جنت کی ساتھی ہوگی، میں یہ جاننے کے لیے بڑا بے چین ہوں۔ پہلی رات ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی اشارہ نہیں ملا۔ دوسری رات بھی عبداللہ بن زید کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات پھر دعا کی۔ اسی رات وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کالے رنگ کی عورت نظر آئی۔ اس کالے رنگ میں بھی عجب ملکوتی حسن تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں حضرت بلال حبشی کے دیس کی مہمونہ ولید ہوں اور آج کل بصرہ میں رہتی ہوں۔ پوشیدہ سوال حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید کی اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ کے لیے نکل پڑے۔ لوگ ان کے متعلق جانتے تھے کیونکہ عبداللہ بن زید کے علم و دانش کا بڑا چرچا تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت بتائیں بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ نے سب کے سوالوں کو نظر انداز کر کے انہی پر سوال کر ڈالا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی مہمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے بس مہمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے اس بات میں سر ہلا کر فرمایا، کیوں، میں اس سے نہیں مل سکتا؟ ایک شخص نے عرض کی، حضور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن زید نے کہا، اس بات کو چھوڑو میں اسے کیسے جانتا ہوں، بس یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی مہمونہ ولید رہتی ہے یا نہیں؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، جیسے وہ اس کے متعلق جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ ایک شخص نے کہا، حضور وہ تو دیوانی ہے۔ دوسرا بولا، اسے لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ تیسرا بولا، وہ تو کالی کلوٹی سی عورت ہے۔ عبداللہ بن زید نے نرمی سے ان سے پوچھا، لوگ اسے پتھر کیوں مارتے ہیں؟ ایک بزرگ نے کہا، جناب وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، لوگوں کو اس پر غصہ آتا ہے۔ ایک بولا، عجیب عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک شخص نے بتایا، حضرت وہ اجرت لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، پاگل ہے، آج بھی وہ ہماری ہی بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید نے کہا، عصر کو ابھی کافی وقت ہے، بتاؤ وہ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک اور گھنا جنگل ہے، آپ نہ جائیں،
تھوڑی دیر بعد تو وہ خود ہی آ جائے گی۔ عبداللہ بن زید نے فرمایا تم صرف یہ بتا دو وہ کس طرف گئی ہے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی راستہ بتا دیا۔ ایک دو تو ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ عبداللہ بن زید جوں جنگل کے قریب آتے گئے واقعی خوفناک اور گھنا ہوتا چلا گیا۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جانور کھڑا دکھائی دیتا۔ یہ سوچنے لگے یقیناً میمونہ ولید کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، کسی جوان مرد کی طرح بکریاں چرا رہی ہے، لگتا ہے اس نے پاگل ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ کیا اسے شیر، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ یقیناً وہ عام خاتون نہیں ہو سکتی۔ جوں وہ سوچتے جاتے ان کے دل میں میمونہ ولید کے بارے میں تجسس بڑھتا چلا گیا۔ وہ اتنے خونخوار جانور بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہوں گے؟ وہ سوچنے لگے اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی؟ آخر یہ اکیلی عورت کس کو روکے گی؟ عبداللہ بن زید چلتے گئے۔ آخرکار وہ جگہ بھی آ گئی جہاں ایک عورت موجود تھی جس میں میمونہ ولید کی ساری نشانیاں تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو منظر حیران کر دینے والا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی کہتا تو یقیناً عبداللہ بن زید اسے فارغ العقل سمجھتے، لیکن جاگتی آنکھوں سے جو دیکھا اس پر بھلا وہ کیسے یقین نہ کرتے۔ چاروں جانب کئی شیر نظر آ رہے ہیں جو بکریوں جیسے ہی لگتے تھے۔ میمونہ ولید جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی ہیں۔ یقیناً بکریاں چرانا ایک بہانہ تھا، اس کا مطلب تھا لوگوں سے کنارہ کشی، عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ عام لوگ تو یہی سمجھتے تھے وہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو نماز پڑھ رہی تھی، اپنے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں کی تو فطرت ہے، وہ ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ عجیب منظر تھا۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ عبداللہ بن زید حیران و پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر دنگ تھے، حیران و پریشان کھڑے میمونہ ولید کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شیریں آواز نے ان کو چونکا دیا۔ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ عبداللہ بن زید کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور اب وہ ان سے مخاطب تھی۔ عبداللہ بن زید حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ بن زید نے سوال کیا، اس سے پہلے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید نے مسکرا کر کہا، عبداللہ، جس رب نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ عبداللہ بن زید نے حیرانگی سے پوچھا، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی؟ میمونہ ولید بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگا لیں تو کھائیں گے کیا؟ میمونہ ولید نے کہا، جب سے میں نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا یہ رب کے لیے ممکن نہیں ہے؟ اب تم جاؤ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری التجا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا اور کسی کو میرے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ میرا اور آپ کا ملنا، ملاقات اب جنت میں ہوگی۔
میرے ساتھ وعدہ کرو۔ عبداللہ بن زید نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور نم-نیدہ آنکھوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے۔ وہ سوچ رہے تھے جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میمونہ ولید کے مثال ان کے سامنے تھی، کیسے شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری کوشش، ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو یار پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔